لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم۔ امید ہے تمام ماں باپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ مجھے اندازہ ہے کیونکہ آج شام کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ آج انشاءاللہ آج سے روزانہ کی بنیاد پہ ہم کوشش کریں گے یا جب جب مزید اپڈیٹ آتی رہے گی تو ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ خوشخبریوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، لیکن اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا پاسٹ میں جانا چاہوں گا، اور میری ریکویسٹ تمام احباب سے یہ ہوگی کہ ذرا اللہ کو حاضر ناظر جان کے نیوٹرل ہو کے، بالکل نیوٹرل ہو کے غور سے آپ نے میری گفتگو کو سننا ہے، اور پھر آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اس وقت کیا سچویشن ہے، پاس میں کیا سچویشن تھی، آگے کیا ہونے والا ہے، اور ایسے وقت میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ بہت سارے احباب کو تو اس بات کا پتہ ہے کہ 2020 میں ایک فیملی ایشو جو کہ اداروں تک نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال اداروں تک گیا، اداروں نے صاحب بھائی پہ ہاتھ ڈالا، پھر انہوں نے کورٹ میں چیلنج کیا، پھر ان کی بیل ریجیکٹ ہوئی ہائی کورٹ سے، پھر وہ سپریم کورٹ تک گئے، پھر وہ نیب کی کسٹڈی میں گئے، پھر وہ ڈیالہ جیل میں گئے، ان کی انکوائری ہوئی، انویسٹیگیشن ہوئی، ریفرنس فائل ہوا، انہوں نے جیل کاٹی، اور بالآخر الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے صرف 10 لاکھ روپے میں ان کی ضمانت منظور کی، اور وہ ہمارے درمیان آ گئے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ فرسٹ آف آل تو چونکہ یہ ایک فیملی میٹر تھا، میں ہمیشہ جس چیز کی مجھے ایک تکلیف ہوتی ہے، کاش ہر گھر میں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، کاش کہ اس وقت جو سٹیپ فیملی ممبرز نے لیا وہ یہ سوچ لیتے کہ کیا ہم صرف سیف الرحمان خان نیازی اور رمیسا خان کے خلاف جا رہے ہیں، یا کہ ہم لاکھوں لوگوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلنا چاہ رہے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ شاید ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شاید ہم سے بلنڈر ہو گیا، غلطی ہو گئی، شوہر سے والد سے تو جو بدلہ لیا سو لیا، لیکن اس بدلے میں لاکھوں خاندان پس گئے، آج بھی پس رہے ہیں، اور خیال تھا کہ شاید ان کو احساس ہو، لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج نیب کورٹ میں ہیئرنگ تھی، امپارٹنٹ ڈیٹ تھا، ایون کہ نیو لاز آ چکے ہیں، ابھی ان کا گزٹ نوٹیفیکیشن میں وہ نہیں آئے، لیکن جو ہماری خلائی مخلوق ہے جناب توصیف عامر صاحب، وہ بھی آج تشریف نہیں لائے نیب کورٹ میں، نہ صاحب بھائی کی فرسٹ مسز کراچی سے، نہ ان کے صاحبزادے، کوئی بھی نہیں آیا، جس کی وجہ سے ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی، اور اب 12 جولائی کی آپ کو پتا ہے کہ ڈیٹ ہے، اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ 12 تاریخ کو اگر یہ تمام صاحبان تشریف لے آتے ہیں نیب کورٹ میں تو فرد جرم عائد ہو جائے گی، اور انشاءاللہ کیس فردر پروسیڈنگ میں چلا جائے گا پازیٹیولی، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں ذاتی ایک نقطہ نگاہ بتا رہا ہوں کہ یہ شاید ایک ڈیلنگ ٹیکٹس ہے کہ ان کو مزید خجل کیا جائے۔ اب خجل سیف الرحمان نیازی نہیں ہو رہا، ویری فرینکلی خجل خوار اگر ہو رہے ہیں تو یہ لاکھوں خاندان ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم کافی عرصے سے کوشش کر رہے تھے، اور میں آج ونس اگین ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان تمام احباب کا کہ جنہوں نے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا، سیف بھائی کا ساتھ دیا، ان لاکھوں خاندانوں کا ساتھ دیا، لاکھوں خاندانوں کی دھارس بنے، لاکھوں خاندانوں کے زخموں پہ انہوں نے مرہم رکھی، چاہے وہ لفظوں سے رکھی یا کوئی فزیکلی پریکٹیکلی ان کو کوئی ہیلپ آؤٹ کر کے، اور ایک ایک نام، ایک ایک شخص
ہمیں یاد ہے. لیکن سب سے بڑا کریڈٹ اگر میں دینا چاہوں گا تو دیٹ از ون اینڈ اونلی ملک نوید صاحب. ملک نوید صاحب وہ شخصیت ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے، لوگ تو میرا نام لیتے ہیں نا کہ راج صاحب آپ نہ ہوتے تو لاکھوں لاکھ پتہ نہیں کتنے لوگ قتل غارت ہو جاتی، کیا ہو جاتا یقیناً. لیکن اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ملک نوید صاحب نہ ہوتے تو شاید راجہ ریاض بھی کچھ نہ کر سکتا. صرف ملک نوید صاحب نہیں بلکہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے وہ سنسیئر لیڈرز جنہوں نے پاسٹ میں بھی صاحب بھائی کا ساتھ دیا، برے وقت میں بھی ساتھ دیا، آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو میں ایسے موقع پہ ان کو بھی نہیں بھولوں گا. خیر، گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں. دس از پاکستان. کیا ہوا؟ پہلا کوشچن از دس کہ سٹارٹ ایف آئی اے سے ہوا، کچھ نہ ہو سکا. کیس نیب میں گیا، انکوائری ہو گئی، انویسٹیگیشن ہو گئی، ریفرنس فائل ہو گیا. بٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس دن ضمانت لی تھی اور جو کوشچن آنسر وہاں پہ ہوئے تھے وہ آن ریکارڈ ہیں، سب کو پتا ہے. اینڈ فائنلی صرف 10 لاکھ روپے میں اس شخص کی ضمانت ہوئی. اب ہمارے سامنے دو رستے تھے اور سیف بھائی خاص طور پہ کیٹیگوریکلی میں ان کی بات کروں گا. ایک شخص بیمار ہو، اس کا شوگر لیول سم ٹائم مور دین 500 ایون 600 کو ٹچ کیا، بلڈ پریشر جس کا +200 شوٹ کر جائے، جس کو ہیپاٹائٹس سی ہوا ہو، جس کے پلیٹلیٹس کاؤنٹس ڈاؤن ہوئے ہوں، پھر جو مرضی کہہ لیں، میں کہتا ہوں جی وہ سونے کا محل بنا لیں لیکن جیل ہوا کرتی. اس سٹریس، اس عالم میں اس شخص نے فائٹ کی. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر وہ شخص چاہتا تو پہلی رات جب وہ نیب کسٹڈی میں گئے تھے، پہلے دن، پہلے ہفتے میں ہی وہ پلی بارگیننگ کرتے، لکھ کے دے دیتے تو وہ باہر آ جاتے. لیکن اس شخص نے پلی بارگیننگ نہیں کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس نے کیوں نہیں کی؟ اس نے اس وجہ سے نہیں کی کہ اس کا وعدہ تھا کہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی آخرت برباد نہیں کرنی ہے، یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، ان کے اوپر میں کسی بھی صورت میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. وقت نے ثابت کیا، اس نے صرف کہا نہیں، اس نے اپنے کردار سے ثابت کیا. دنیا مانتی ہے، دنیا جانتی ہے. اب جو عدالتی معاملات ہیں، ایون کہ اب نیو امینڈمنٹس آ گئی، سارا کچھ ہو گیا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم آج بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے وہ امینڈمنٹس کل ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے اس میں ڈیلے ہو جائے، پھر عدالتی معاملات چلتے رہتے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ کو سامنے یہ بلی چوہے کا کھیل شروع ہو گیا کہ جو نامزد ملزمان ہیں اگر وہ اپنی پیشی پہ آنا پسند نہ کریں تو پھر کیا ہوگا، اس سسٹم کے اندر کیا ہم کر سکتے ہیں. خیر، اب رستے دو تھے. ایک رستہ یہ تھا کہ ہم انتظار کریں. کب تک؟ جب تک بینک اکاؤنٹس اوپن نہیں ہوتے، ان کی پراپرٹیز انفریز نہیں ہوتی. جب فرسٹ ٹائم اور سیکنڈ ٹائم ٹاپ لیڈرشپ کی وہ احباب کہ جن کی سٹیکس تھے، جن کی شکلیں دیکھ کے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، جب ان کی میٹنگ ہوئی سیف بھائی کے ساتھ تو سیف بھائی نے ایک سنگل آپشن سامنے رکھی تھی. اور شاید اس ڈپریشن کے عالم میں اتنا پریشر، پھر موبائل کی وہ جان نہیں چھوڑتے ہیں اور میسج پہ میسج، کال پہ کال ان کو آتی ہے، تو انہوں نے ایک ہی بات کی کہ یار چھوڑ دے ساری باتوں کو، میں صرف آپشن اے جو ہے اس کو ایکسرسائز کروں گا اور سب کو بتا دیں کہ میں پاکستان میں ہوں، پاکستان میں بیٹھا ہوں، ECL میں میرا نام ہے، پاسپورٹ میرا ان کے پاس ہے. جب تک لوگوں کے پیسے کلیئر نہیں ہوتے ہیں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں.
جیسے ہی میرے بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے میں ہر شخص کا آنا ٹکا اس کو واپس کروں گا، اور اس شخص نے وعدہ کیا کسی شخص کا لاس نہیں ہونے دوں گا. میں ریپیٹ کروں گا کہ اس نے کہا کہ کسی بھی شخص کا لاس نہیں ہونے دوں گا. اب چونکہ ہمیں نہیں ہے آئیڈیا، گو کہ لیگل ٹیم کہہ رہی ہے میکسیمم مہینہ لگ جائے گا، 1.5 مہینہ اور لگ جائے گا، 2 مہینے لگ سکتے ہیں، اگست تک ہوپ فلی اکارڈنگ ٹو دیم کہ بینک اکاؤنٹس اوپن ہو جائیں گے. خدا نہ کرے پھر بھی نہ ہوں تو کیا یہ لاکھوں خاندان اسی طریقے سے پستے رہیں گے؟ سوری. اب ایک درمیانی راستہ نکالنا تھا. یہ درمیانی راستہ، اس کے لیے میں، ملک نوید صاحب، چند اور احباب، ہم پچھلے سال اکتوبر نومبر سے ہی ٹرائی کر رہے تھے کہ کوئی درمیانی راستہ نکل آئے کہ کم از کم لوگوں کے چولہے جلنا شروع ہو جائیں. لیکن پھر جیسے جیسے کیس کی نوعیت آگے چلتی گئی، ہر آئے دن ہمیں ایک امید پیدا ہوئی کہ شاید ہو سکتا ہے اب اگلی پیشی پہ ایسے ہو جائے گا، اب اگلی پیشی پہ ایسے ہو جائے گا. خیر وہ نہ ہوا. فائنلی ہم نے، تمام ٹاپ لیڈرشپ نے ریکویسٹ کی صاحب بھائی سے کہ ہم کوئی درمیانی راستہ نکالتے ہیں. تو جیسا کہ اس شخص نے کہا کہ بھئی چونکہ کچھ لوگوں نے کہا تھا جی چیک دے دیں، انہوں نے کہا جی میں حاضر، کچھ لوگوں نے کہا پراپرٹی دے دیں، انہوں نے کہا جی میں حاضر ہے، انہوں نے کہا جی اوکے یہ آپشن اگر آپ لوگ دے رہے ہیں تو آپ کے لیے بھی میں حاضر، بتائیں کیا کرنا ہے. ہم نے کہا جی ہمیں ٹائم دیں، ہم دیکھتے ہیں. اس سے مختصر یہ ہم نے اپنی تگودو کی، ہم نے تھوڑی سی محنت کی، اور یہ اس محنت کا سہرا میں ملک نوید صاحب کے ساتھ رکھنا چاہوں گا ونس اگین، کہ اگر وہ شخص نہ ہوتا اور چند اور قریبی مخلص احباب اگر نہ ہوتے تو شاید ہمیں یہ کامیابی نہ ملتی. ہم نے ایک حل نکالا. حل کیا نکالا؟ اب جتنے منہ اتنی باتیں. ریزن کہ جن کا آنا ٹکا نہیں لگا ہوا وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان لاکھوں خاندانوں کو ملے. جن کے اپنے چولہے جل رہے ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جو بیچارے مجبور بے بس جو لوگ اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو اللہ کے بعد اگر کوئی شکل نظر آتی ہے تو سیف الرحمان نیازی کی نظر آتی ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی شکل نظر آتی ہے تو وہ ملک نوید کی نظر آتی ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی شکل نظر آتی ہے تو وہ راجہ ریاض کی شکل نظر آتی ہے. ان کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. ریزن نہ ان کا آنا ٹکا لگا، اور اگر انہوں نے لگایا تھا تو وہ آلریڈی بہت کچھ کما چکے. اب وہ صرف لیتے ہیں گروپوں میں اور یوٹیوب پہ چسکے. ہر نیگیٹو چیز کو وہ جسے کہتے ہیں نا ثواب دارین سمجھ کے وہ پھیلاتے ہیں لوگوں کے سامنے. خیر یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور جاری اور ساری رہے گا. اب بھی وہ جسے کہتے ہیں بڑے کیڑے نکالتے ہیں کہ جی یہ کیا آپشن بی آئی ہے، یہ کیا چیزیں ہیں، ہاؤ از اٹ پاسبل، تو فلانا تو ٹیرا، تو ہم یہ بتائیں گے تو ہم وہ بتائیں گے. میں سمپل اتنی بات کرنا چاہوں گا. آج الحمدللہ 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 میں اس رب تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے، جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. ریزن کہ جن لاکھوں لوگوں نے، بیوہ خواتین نے، یتیم بچوں نے راتوں کو اٹھ کر تہجد میں ہمارے لیے دعائیں کی، آج ان کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں. الحمدللہ ہم نے درمیانی راستہ نکالا. درمیانی راستہ کیا ہے کہ اللہ بھلا کرے اس گروپ کا، اس کمپنی کا، جن کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ یہ خاندان ہیں، یہ سیف الرحمان خان نیازی کی لائبلٹی ہے، کیا آپ یہ لائبلٹی لے سکتے ہیں؟ اس وقت تک جب تک اس کے بینک اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوتے. جیسے ہی اس کے بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے وہ جتنی لائبلٹی وہ اون کرے گا، آپ کو ویریفائی کرے گا، کنفرم کرے گا، وہ پیسے وہ آپ کو دے دے گا. الحمدللہ انہوں نے ہماری بات کو کنسیڈر کیا. پھر اس کے لیے کوئی سیٹ اپ، اس کے لیے کوئی سسٹم، تمام چیزیں جو ہے وہ تیار کی گئیں. اور آج الحمدللہ
میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ اس کمپنی کا نام، اور اس سے پہلے بھی ڈفرینٹ گروپس میں نے شوگر لگایا تھا کہ مجھے بتائیں، آپ گیس کریں، میں بار بار نام لے رہا ہوں. تو آج ویری فرسٹ ٹائم آئی ایم سو گلیڈ ٹو انفارم یو کہ جو نیو سیٹ اپ میں ہم جا رہے ہیں اس کا نام ہے سیکیور ری انیکس. میں ریپیٹ کروں گا، اس کا نام ہے سیکیور ری انیکس. اب ری انیکس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد ہوتی ہے ملاپ، بندھن، شامل ہونا، مرج ہونا. تو اگر یاد کریں تو میں نے اپنی لاسٹ 2-3 ویڈیوز میں یہ ورڈ یوز کیا تھا کہ انشاءاللہ بڑا ہی سیف اور سیکیور ملاپ ہونے والا ہے. تو الحمدللہ آج وہ ملاپ ہو چکا ہے. کمپنی کا نام آپ کو بتا دیا ہے. اب میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ آج دن تک پاکستان میں لوگوں نے لفظ سنا ہے پبلک چیٹنگ ایٹ لارج. ویری فرسٹ ٹائم پاکستان میں اب دنیا دیکھے گی کہ کسی نے پبلک ویلفیئر ایٹ لارج کا بھی کام کیا. کس طریقے سے؟ جو بھی بی فار یو کے احباب ہیں جن کے چولہے بجھے ہوئے ہیں انہیں اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، انہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے. جو شخص ولنگ ہوگا وہ ہم بتائیں گے 30 تاریخ کو، وہ متعلقہ ویب سائٹ پہ جائے گا، وہاں پہ ایک بٹن ہوگا، اس نے اپنی ریکویسٹ فارورڈ کرنی ہے کہ میرے اتنے پیسے انویسٹ تھے سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے ساتھ، لہذا میرے یہ پیسے اس نئے سیٹ اپ میں انویسٹ کر دیے جائیں اور مجھے اس کے ماہانہ پروفٹس دیے جائیں. سیف بھائی اس کی ویریفیکیشن کریں گے، اس کی کنفرمیشن کریں گے، اس کو اون کریں گے، اس کمپنی کو انہوں نے بتانا ہے، اور جس دن اس کی وہ جوائننگ ایکٹیویٹ ہوگی اس دن سے اس کے پروفٹ سٹارٹ ہو جائیں گے. ماہانہ بنیاد پہ اس کو اس کے پروفٹس ملنا شروع ہو جائیں گے. آلریڈی ایکسپلین کر چکے ہیں کہ 4x فارمولا ہے. 4x فارمولا آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اگر آپ کا 1 لاکھ روپے وہاں پہ جائے گا تو 36 مہینوں میں آپ کو 4 لاکھ روپے واپس آئیں گے. ایوریج سمجھ لیں کہ 10 سے 11,000 روپے منتھلی آپ کو آنے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 10-11,000 روپے آپ کو منتھلی آنے ہیں، کیا اس کے لیے کوئی کنڈیشن رکھی گئی ہے؟ ہرگز 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 کسی قسم کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. کسی شخص نے کوئی نیٹ ورکنگ نہیں کرنی ہے، کسی شخص نے کوئی نیو بزنس نہیں دینا ہے، کسی شخص نے کوئی نیو ٹیم نہیں بنانی ہے. اس نے صرف وہ اپنے پروفٹس انجوائے کرنے ہیں، صرف اور صرف پروفٹس انجوائے کرنے ہیں. اب جو ناقدین ہیں، جو حاسدین ہیں، جو منافقین ہیں، میں ان سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں، بھائی آپ کے چولہے جل رہے ہیں نا؟ جن کے نہیں جل رہے، اگر ان کے منہ میں ایک نوالا آ رہا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ سے کیوں برداشت نہیں ہو رہا؟ آپ کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ بڑی سمپل سی بات ہے. اگر آپ نے لاکھ روپے لگایا ہوا، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں جی یہی نیازی صاحب بھی آپ کو ایک فارمولا دیتے ہیں کہ جی میں 10 مہینوں میں 10,000 روپے کر کے آپ کو واپس کروں گا. کیا آپ ایکسپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ڈیفینیٹلی کریں گے. اوکے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. جو احباب وہاں جائیں گے تو پہلے 10 مہینوں میں جو ان کی اصل انویسٹمنٹ ہے وہ تو ان کی واپس آ جانی ہے. اگلے 26 مہینے ان کے چولہے پھر بھی جلتے رہیں گے بغیر کوئی کام کیے ہوئے، بغیر کوئی نیٹ ورکنگ کیے ہوئے. تو آئیڈیا صرف اتنا سا ہے، یہ پبلک ویلفیئر کا پروجیکٹ ہے، اس کو پازیٹیولی لیں اور اپنی ٹیموں کو بھی اس بارے میں سمجھائیں، ان کو بھی گائیڈ کریں. ٹائم ٹو ٹائم انشاءاللہ مزید آپ کو گائیڈ کیا جائے گا. ونس اگین آپ کے تمام جو بھی آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، جس چیز کی بھی آپ نے حوصلہ افزائی کی، جس کے زخموں پہ آپ نے مرہم رکھی، اس کا اجر صرف رب تعالیٰ ہی آپ کو دے گا. اب ضرورت کس بات کی ہے؟ آپشن اے
اور آپشن بی کا آلریڈی آپ کو بتا دیا گیا ہے. اے والے وہ ہیں جنہوں نے بینک اکاؤنٹس اوپن ہونے کا انتظار کرنا ہے. آپشن بی والے وہ ہیں جن کے آگے کیٹیگریز بن گئی ہیں. کیٹیگری اے ہے اس میں, کیٹیگری بی ہے. خوش قسمتی یہ ہے کہ چونکہ فوکس اور ٹارگٹ رکھا گیا تھا اینڈ یوزر کو, تو الحمدللہ مور دین 80% وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایک آنے ٹکے کا نقصان نہیں. ایون کہ ایسے لکی لوگ ہیں کہ اگر لاکھ لگایا تھا اور انہوں نے اگر 99,000 روپیز بھی ارن کیے ہیں تو اس کا لاکھ جو ہے وہ نئی جگہ پہ شفٹ ہو رہا ہے. ایسے لکی لوگ بھی ہیں جنہوں نے لاکھ لگا کے تقریباً 2 لاکھ روپے کما لیا, لیکن ان کا جو لاکھ لگا ہوا تھا اس میں سے 50,000 نئی جگہ پہ پھر انویسٹ ہو رہا ہے. تو جو ایک انسانی بس میں ہوتی ہے, یہ رب بہتر جانتا ہے, دلوں کا حال رب بہتر جانتا ہے. اور کہتے ہیں وہ ایک حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. اب جو احباب آپ کو یہ کہتے ہیں یہ جی 4 مہینے دیں گے, 2 مہینے دیں گے, یہ بھاگ جائیں گے, اوکے, ان کو الہام نازل ہوا. بھائی آپ نے کوئی نیو انویسٹمنٹ کی ہے, وہ مہینہ دیں, 2 مہینے دیں, 4 مہینے دیں, 6 مہینے دیں, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو کچھ آ رہا ہے, آپ کوئی نیا آنا ٹکا اس میں انویسٹ نہیں کر رہے. تو ضرورت صرف اس امر کو سمجھنے کی ہے. ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے, لیکن انشاءاللہ اب چونکہ سارا کچھ ہو چکا ہے اور فائنلی اب ہم جانے لگے ہیں اپنی منزل کی طرف. 30 تاریخ سے انشاءاللہ سارا کا سارا پروسیجر سٹارٹ ہو جائے گا اور ڈیلی بیسس پہ انشاءاللہ نہ صرف میں بلکہ آپ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے انشاءاللہ وہ آپ کو ہر لمحے قدم با قدم انشاءاللہ وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. آپ نے ہمارا ساتھ دیا, آگے چلے انشاءاللہ. میرے رب نے چاہا تو ان لاکھوں خاندانوں کی کھوئی ہوئی وہ خوشیاں, وہ خوشحالیاں وہ انشاءاللہ واپس آ جائیں گی. اور خاص طور پہ وہ احباب جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے, جن کا آج کوئی کمانے والا نہیں ہے, ان کے لیے بہت بہترین پیکج رکھا گیا کہ ان کی تو کسی قسم کی کوئی کیٹیگری ہی نہیں رکھی گئی ہے, ان کی کسی قسم کی کوئی ڈیڈکشن ہی نہیں ہے. تو جب ایسے خاندانوں کی دعائیں شامل حال ہو گئیں تو پھر اس رب نے جو رنگ لگانے ہیں وہ پھر کسی کی سوچ ہو سکتی ہے. دلوں کا حال رب بہتر جانتا ہے. ونس اگین وہ احباب جن کے پیٹ میں مروڑ ہے, خدا را ان غربا کے لیے کچھ سوچیں, خدا را ان کے لیے سوچیں جن کے چولہے نہیں چل رہے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.